أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ تعریفات کی آئی بڑائی عظمت اللہ خالق کائنات مالک رب سبحانہ العالمین احمد العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو سید المرسلین حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مبارک آپ نے جو مال یا منصب یا کسی دنیاوی چیز نہیں بغیر جائز ناجائز کے حلال حرام کے ایک دوسرے سے آگے اور وہاں ایک دوسرے سے کثرت کی ہوس رکھنا یہ ہلاک کرنے والی چیز۔ اور پھر اسی سورہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ضرور اس دن نعمتوں کے متعلق سوال پوچھے جاؤ گے۔ یعنی قیامت والا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کے ساتھ تمہیں نوازا ہے اور تم نے اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کیا ہے، اللہ ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا۔ بدن ہے، انسان کا خود وجود ہے، یہ بہت بڑی اس کے لیے نعمت ہے۔ پھر اس کے اندر آگے بڑی نعمت ہے، عقل سلیم ہے، صحت ہے، اس جسم کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، خوراک کے لیے، اس کی پرورش کے لیے زمین کے اندر بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار ہی ممکن نہیں۔ تو ان نعمتوں کے متعلق ضرور سوال پوچھے گا۔ اور پچھلے خطبے میں آپ نے وہ حدیث کی سماعت فرمائی تھی، جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 2038 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے بعد اور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ایک انصاری اس کے لیے پانی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرابت فرمایا اور اس کے بعد نے فرمایا جامع ترمذی میں حدیث 3356 جب یہ آیت کریمہ تو سوال اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو یہ صرف سیاہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، یعنی پانی بے شمار مختلف ٹیسٹ، مختلف اس کی لذتیں، ذائقے، من پسند کھانے ہمارے سامنے، اور یہ کہہ رہے ہیں دو چیزیں سیاہ کھجور اور پانی۔ اللہ کے رسول کون سی نعمتوں کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے؟ دو کے بارے میں جو ہم کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو ہوگا، ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ اب آپ انصاری کے گھر میں جا کے کھانا کھاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم گھر سے نکلے ہو تو تمہاری حالت واپس تم اب سیر ہو کے پیٹ بھر کے جا رہے ہو، پیاس بجھا کے جا رہے ہو، بھوک مٹا کے جا رہے ہو، اور اس کے متعلق بھی قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال پوچھے۔
کہ تم نے اللہ کی اس نعمت کو استعمال کیا. تو سوال میں کامیاب کون ہوگا؟ جو ان نعمتوں کا شکر گزار ہوگا. شکر گزاری انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بیان کروں گا اس کے کتنے فوائد اور کیسا حکم شریعت ہے. جو شکر گزار ہے نعمتوں کا، قدردار ہے نعمتوں کا، وہ تو پاس ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا اور اس کی ناشکری نہیں کی. اس نے اللہ کے نعمتوں کی قدر شکر گزاری کی. تو ایسے بندے کو تو جب سوال پوچھا جائے گا کامیاب نہیں. لیکن ایک آدمی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور شکر گزار نہیں ہے، یہ بندہ قابل کیفیت. شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کی. اب اللہ نے ہمیں وجود دیا، دنیا میں ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے سب پیدا کیا. ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، جو کچھ بھی زمین میں. اب یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ، ہمارا خالق اللہ. اور پھر ہم سجدہ کسی اور سب سے سب سے پیدا کرنے والا وہ ہے. اور اس زمین میں جتنے بھی ہیں ان کی ہمیں مہیا کرنے والا وہ ہے. اور ہم کے تیرے کھاوا میں تیرے گیت گاوا، اور ہم کسی اور کو مشکل کشائی نکالے، داتا کسی اور کو بنا لے، دستگیر کسی اور کو مان لے، غوث کسی اور کو سمجھنا شروع کر دے، استغاثہ کرے، مشکلیں مصیبتیں آئے پکارے کسی اور کو، اور کسی کو جھولی بھرنے والا قرار دے، دامن اور جھولیاں بھرنے والا ہے. سب سے بڑی اللہ کی نعمت کی ناقدری، سب سے بڑی اللہ کی نعمت کی ناشکری. نعمت اللہ کی استعمال کر رہا ہے، عبادت کسی اور کی. سورہ النحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اگر ابتدائی رکوع آپ پڑھنے میں وقت نہیں ہے تو آپ کے سامنے رکھا. سورہ النحل کا ابتدائی رکوع اللہ نے کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں جانور بھی ہیں، آسمان سے پانی کا نزول اور دیگر بہت ساری نعمتیں. چند نعمتوں کا ذکر، ساریوں کا نہیں. اور ان نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ کو جلالہ والے کلام فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہی بات سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34 کے اندر ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جو کچھ تم نے مانگا ہے اللہ نے تم کو دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان زمین کے اندر آ گیا اور اللہ سے مانگا، اللہ اس کو دے دے. ایک ہے جو اس کا تقاضا تھا دنیا میں رہنے کے لیے، جو جو چیزیں اس کی لوازمات و ضروریات تھی اللہ نے وہ بھی دے دی، مانگے دے دی. اب ماں کی پیٹ میں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوراک مہیا کرتے رہے، پھر مانگے دے دے اس کو پھر بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، عقل دی، ہنر دی، سب کچھ دیا، بن مانگے بھی عطا کیا. اور جو اس کے لوازمات تھے وہ عطا کیے. وہاں جا کر بالکل یہ مسائل جو تم نے مانگا، ایک تو مانگا، دوسرا بار مفسرین اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ جو زبان وقات سے، جو بول کے نہیں زبان حال سے، جو تمہاری ضرورت کی چیز تھی وہ بھی تم نے مانگی، ڈیمانڈ کے بغیر اللہ نے تم کو دے دی. اور ایک تعارف نعمت اللہ لا تحصوها. میں نے مانگے تمہیں دیا، جو مانگا وہ دیا. اور کتنا دیا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو، آج دنیا جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہے، آج کی اس جدید کیلکولیٹر کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا موٹا موٹا حساب بھی ہو نہیں کرتا. تم ان کو شمار کی کبھی آتا ہے، شمار میں لا نہیں سکتے ایسا کتنی ہے. ایک انسان اگر اپنے وجود کے اوپر ہی غور کر لے تو اللہ کی اس کو بے شمار نعمتیں لگائے. ان الانسان لظلوم کفار. انسان بڑا ہی نہ کرے، نعمتیں اتنی کا شمار نہیں کر سکتا. اور نہ قدری
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے کسی اور کو پکار رہا ہے عبادت کر رہا ہے. اسی سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا کفر میں؟ اللہ نے نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے اس نعمت کو ناشکری میں بدل دیا. چاہیے کیا تھا؟ شکر گزار بنے کیا نہ کرنا. اور یہ اس کے اولین مخاطبین کو ہے، یہ آیت عام ہے سب کے لیے کہ جو لوگ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام، وہی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ نے کعبہ کی تبلیغ عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سے ان کو نبی دیا، لیکن بجائے اللہ کی عبادت کے اللہ کے اس گھر میں جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا 360 سال نسل کر اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. چاہیے تو یہ تھا ایمان لایا جائے، اطاعت کی جائے. انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ہر طرح کی مخالفت کی. تو یہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کے بجائے انہوں نے ناقدری. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. ہم نے دیکھا نہیں انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دی. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. یہ جو دراہت میں بٹیرے پر اپنی قوم کو بھی اپنے پیچھے لے کے گیا، وہ ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا. وہ ہلاکت کا گڑھا کیا ہے؟ وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم یصلونها وبئس المصیر. وہ جہنم ہے، اس لیے داخل ہو. تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. توحید، اسلام، ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسالت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں کو. یہ ایسی نعمت ہے اس کا احسان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک رسول مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیتیں پہ تلاوت کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت. سے پہلے اس نعمت کی قدر کتنا سیکھیے. اس کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ آپ تک پیغام پہنچ گیا قرآن کا، سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جو اللہ کی عظیم ترین نعمت، یعنی نعمت عظمی ہے. اور بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم معاشرے کی، سوسائٹی کی، رسوم و رواج کی جگڑ بدیوں کے اندر جگڑ گئے اور پیغمبر کائنات کے طریقے کو بسے پشت ڈال دیا. اسلام کی ہدایت دینے کے بجائے ہم فرقہ واریت کے اندر ڈوب کر اکابر پرستی، شخصیت پرستی، وطنیت پرستی، قبر پرستی، حجر پرستی، ہر چیز کے اندر مبتلا ہو گئے. صرف اسلام کو ہم نے برائے نام رکھنا. سب اس کا سوال پوچھا قیامت میں. انسان کو اگر دوسری نعمتیں نہ ملے نقصان کم ہے. پانی نہیں ملتا اتنا نقصان نہیں ہے. زیادہ تر دنیا میں زندگی چلی جاتی. آکسیجن نہیں ملتی، زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے. خوراک نہیں ملتی، کچھ عرصے بعد مر جائے گا. صرف ایک دنیا بھی نقصان ہوگا، دنیا چلی جائے. لیکن اس خوراک سے، پانی سے، آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہدایت ہے. اگر زندہ بھی رہا، ناز و نعمت کے اندر بڑا بھی ہدایت سے محروم، تو ہیر و شکر سے محروم، ساری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ والی ہے وہ خراب ہو جائے. دنیا کی زندگی قلیل ہے، بالکل معمولی. یہ نعمتوں سے ختم ہوتی ہے اور اسلام جیسی نعمت سے آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بے ضرور نعمتوں کے مطابق سوال پوچھے. معروف حدیث ہے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ ہے، حدیث نمبر 946. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يصلي. ابن آدم کے قدم
اس کی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک اس سے چند چیزوں کے متعلق سوال نہ پوچھا جائے۔ وہ کون سی چیزیں؟ یہ حدیث آپ نے شاید پہلے بھی بات ہوئی مختصر انعمری فی ما فیہا، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ گھڑیاں، یہ سانسیں اللہ کی نعمت ہے، یہ جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس عمر کے متعلق سوال پوچھا جائے گا، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ جتنی بھی زندگی ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ اس کو کیسے گزارا، تمہارے شب و روز کیسے گزرے۔ اور یہ بڑی قیمتی بات ہے، کیونکہ جب کافر لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو عین الیقین ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لے جائے، لیکن واپسی کا کوئی رستہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، یہ عمر اللہ کی نعمت ہے، اس کا ایک ایک پل جو ہمارا پایا ہوا ہے یہ نعمت ہے۔ وہ کیسے سو کے گزارا ہے، صرف تکاشف کے پیچھے لگ کے یا اس کو اللہ اور آخرت کے لیے جمع کرنے میں بھی سب۔ دوسری شباب کی نعمت ہے، پوری کا سوال کے ساتھ ایک جوانی کی عمر جس میں قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جوش بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اس کے لیے اسپیشل سوال ہے۔ یہ شباب کیسے گزارے؟ جوانی مسلانی گزار دی، لوفر کفنگا پر بن کے گزار دی، کیونکہ نوجوانوں کا اسلام میں عبادت میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو جوانی کی عمر میں کو اللہ کی راہ میں لگایا ہے، عبادات میں لگایا ہے، یا اس جوانی کو ضائع کر دیا، مسلانی بنا دیا، آج کی مشہوری کے پیچھے لگا دیا۔ جوان بندہ ہمارے یہاں یہ بھی کوئی بوڑھا ہو جائے تو مسجد کو جائے نمازیں پڑھے، جوان کو ضرورت نہیں، حالانکہ جو حقیقی عبادت ہے وہ شام نشر فی سایہ نصیب ہوگا کی عبادت کی حاصل در جوانی تو وقت پیری گرگ دالت نے شبت کرے جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جائے تو شکار نہیں کر سکتا، کہتا میری پرہیزگار ہوں، اب کر تو نہیں سکتا۔ تو بہرحال تیسرا سوال عن مالہ من این اکتسب، یہ مال اللہ کی جو نعمت تمہارے پاس آئی تھی آئی کہاں سے ہے؟ سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، فراڈ کا پیسہ ہے، وراثت کا مال ہے، نہ حق قبضہ کرتی ہے، کیا حلال ذریعے سے کمایا، تھوڑا یا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں، جتنا ہے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ حلال نہیں ہے ایک ایک پائی کا حساب ہم کیسے دیں؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جامع صحیح بخاری کا، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا لا یبال المرء بما قدم من المال امن الحلال ام من الحرام، کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آ جائے گا لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی مال آ کہاں سے رہا، بس کہتے آتے ہیں آئے حلال کا رہے حرام کا رہے اس کی پرواہ نہیں کرے۔ تو یہ قیامت کا دن سوال ہوگا، آپ کروڑوں پتی تھے یا غریب تھے یا تھوڑے پیسے تھے، آئیے نا اتنا سوا کمایا کہاں سے؟ ہمیں اپنے اسلام کو صرف نماز روزے تک نہیں، اپنے گھریلو زندگی میں اور اپنے معاملات دیگر میں اور کاروباری زندگی کے اندر بھی لازمی طور پر لانا چاہیے، یہ بنیاد ہے، کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اگر آپ نمازی بھی ہیں، آپ حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، آپ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، آپ کا جسم سود سے بن رہا ہے، آپ کا جسم رشوت سے بن رہا ہے، آپ کا جسم حرام خوری سے بن رہا ہے، آپ کی اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ طیب کوئی پسند نہیں اور طیب کوئی قبول نہیں، ورنہ عبادت بھی قبول نہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ مال کسب جو ہے وہ حرام ہے، اس کا قیامت میں سوال ہوگا، اس مال اس دولت یہ نعمت کہ اس کو پاک اور ذریعے سے کمایا یا ناجائز ذریعے سے، اور جب کما لیا پاک کما لیا، محنت کی اچھے طریقے سے کما لیا، پھر جہاں پہ ڈول کی تھاپ پہ اڑایا وہ خسرے ناظرے اور اوپر بیلے ڈالی ہے یا کتے لڑا دیے یا بیل دوڑا دیے، اس پہ مال خرچ کر دیا، وہ فی مال فقا، اس کو خرچ کہاں کیا، اس کا بھی سوال پوچھا جائے۔
خیر کے کاموں میں خرچ کیا، اپنی ضروریات پہ خرچ کیا، اپنے عیب و عیال پہ خرچ کیا، وہ نہیں سکتا، وہ اس پر بھی اجر ہے، یا اس کو فضولیات کے اندر اڑا دیا، اللہ کی نافرمانی اور معصیت، اگر کمایا معصیت کے ساتھ نہیں، اڑایا معصیت میں ہے، تب بھی اس کا سوال پوچھا جائے گا، اللہ نے اس سے محفوظ ہوا۔ اور ماذا عمل فيما علم، جتنا جانتے تھے اس پر تمہارا عمل کتنا تھا، یعنی جو مسئلہ اللہ نے تمہیں شریعت کی جو بات تم تک پہنچا دی، اس کو پھر تم نے کتنا اپنے اوپر لاگو کی۔ یہ نعمتیں کے متعلق یہ 5 نعمتیں خصوصی، ان کا سوال بڑا سخت سوال ہوگا، اور جب ان کی قدر ہوگی دنیا میں اللہ نے ان سے مزید نوازتے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 7، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مزید سے نوازے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو پھر إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ایک بستی کی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا سورہ النحل میں کہ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، امن والی تھی، بلال والی تھی، یا دیا رزق اور رحمت من کل مکان، ہر طرف سے رزق آتا تھا، فکفرت بنعمت اللہ، قصور یہ تھا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری، فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، امن کو اللہ نے دہشت گردی میں بدل دیا، خوشحالی کو اللہ نے بھوک و افلاس کے اندر بدل دیا، وجہ اپنے قدور بما كانوا يصنعون۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، جتنی نعمت کی قدر کی جائے گی اور جتنا اس نعمت کو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ اضافہ کرتے جائیں گے، برکتیں دیتے جائیں گے۔ اب اللہ سے دعا بھی مانگی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، اللہ تیری نعمت کے زوال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، دنیا کی نعمتوں کی کثرت جو ہے یہ اللہ کی رضا کی دلیل بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ جس کو دنیا زیادہ دے اس سے اللہ راضی ہے، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں تو قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے جنہیں دنیا کی نعمتیں کم میسر آئی ہے، جنت میں سب سے پہلے ہو جائے فقیر لوگ، مسکین لوگ جنہوں نے دنیا کی نعمتیں کم استعمال کی ہیں، وہ امیر لوگوں سے پہلے جنت کے اندر جا کے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ دنیا کی کثرت اللہ کسی کو دے دے اچھی بات ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے رضامندی کی، جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کچھ کو زیادہ فکر کرنی چاہیے جس کے بعد جتنی زیادہ نعمت ہے، اور یہ صرف نہیں، مال، علم ہے، عہدہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، عافیت ہے، عمل ہے، کوئی بھی نعمت ہے، جس کے بعد جتنی زیادہ اتنا اللہ کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ہی ذرا سوال ہے، وہ تو شکر ہی کرے گا تو یہ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و رسول اللہ نے فرمایا مسند امام احمد کی روایت، جب آپ دیکھو کہ ایک شخص کو بغاوت کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کی کثرت کے باوجود اللہ انعام سے نواز رہا ہے، یہ انما ہوا استدراج، یہ استدراج ہے۔ استدراج کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈھیل دے، اس کی ڈوری جو ہے وہ چھوڑی جا رہی ہے، پھر اچانک اس کو کھینچا جائے گا، یہ استدراج ہے، مہلت ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اگر وہ مزید اپنے کفر میں، شرک میں یہ نعمت استعمال کر کے بڑھتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں صدا کا مستحق ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے گرفت کا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر لوگ یہ نہ سمجھے جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم مہلت اس لیے دے رہے کہ اتنے گناہوں میں اور اضافہ ہو اور پھر ان کے لیے رسوا کرنے والا۔ اور بعض دفعہ اللہ کی نعمت کی کثرت جو ہے وہ اس کی طرف سے آزمائش بھی ہو جاتی ہے، لازمی نہیں کرنا مندری ہو، ہمیں تو حلق کرنا چاہیے کہ سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ جب ہماری فکر سوچ یہ ہو جائے گی تو ہم امتحان اور آزمائش میں بھی کامیاب ہو جائیں، پھر ہم استدراج میں بھی، اگر اللہ ڈھیل دینے کے لیے نعمت دے رہے تو ہم نافرمانی سے بچ جائیں گے اللہ کی نعمت کی قدر، اگر امتحان اور آزمائش کے لیے پھر بھی اللہ کی نعمت اس کی قدر کی جائے گی اور مزید اللہ کی طرف رجحان ہوگا۔ اس کی ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ نعمتوں میں آزمائش بھی آتی ہے اور بطور
واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا بیان فرمایا، جہاں پہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پہ صحیح بخاری میں بھی حدیث نمبر 3464 جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین آدمی، تین میں سے ایک شخص ابرص، میں مختصر بیان کرتا ہوں مفہوم ابرص، جس کو کوڑ کی برس کی بیماری، جلد کی بیماری، جلد خراب، ایک گنجا تھا جس کے بال ہی نہیں تھے، ایک نابینا شخص تھا جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں کو آزمایا اور نعمت دے کے آزمایا۔ کبھی نعمت لے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی نعمت دے کر آزمایا جاتا ہے۔ لے کر آزمایا جائے تو صبر، دے کے آزمایا جائے تو اس آزمائش کا امتحان میں پاس ہونے کے لیے کامیابی کا کیا راز ہے؟ شکر۔ جیسے نبی علیہ السلام نے بتایا مومن کی ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ کیوں خیر ہے؟ نہ تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے، تکلیف ملے تب بھی خیر اور اگر نعمت ملے تب بھی خیر، شکر اور صبر، یہ راز اس کی کامیابی ہے۔ تو میں یہ تین آدمی پاس اور اس کو کہنے لگا کہ تیری خواہش ہے وہ کہتی میرے مجھ سے دور ہے، نفرت اللہ اچھی خوبصورت چمڑی ہو، جلد کی بیماری ختم ہو جائے، روپ سے اس نے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیمار کر کے اس کی جلد کو ستھرا خوبصورت کون سا انسان ہے؟ اس نے کہا ان دونوں میں سے ایک اونٹ کا کام یہ ہے حدیث کی بیان اور ایک نے گائے کا کام، کوڑ والے نے اور گنجے نے، ان میں سے ایک نے اونٹ کا کہا ایک نے گائے کا تو کہا اونٹ، اس کو اونٹنیاں دے دی، یہ اونٹنیاں لے لو، اللہ اس میں برکت دے، اور اللہ نے اتنی برکت دی کہ ایک وادی جو ہے وہ اونٹوں کے ساتھ باقی اللہ نے اتنا مار دیا۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، کہتا کیا چاہیے؟ گنجا کیا مانے؟ بال، مجھے تو اچھے بال چاہیے، لوگ مجھ سے دور ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، اچھے بال میں ہے تو کیا ایمان ہے؟ آج میرا مسا کیا، بال اچھے بن گئے۔ پھر ایل والے ہم کوئی نہیں، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا وہ گائے، اس کو گائے بکر کافی سارے ملے، ایک وادی بھر گئی۔ اسی طریقے سے یہ نبینا کے پاس گیا، قابل کیا چاہیے؟ کون سی چیز مجھے محبوب ہے؟ کہتا ہے مجھے تو بینائی محبوب ہے، دنیا کو دیکھو، دنیا کی رنگینی کو دیکھ لوں میں، اندھا ہوں نظر کچھ نہیں آتا، مسا کیا اللہ نے بینائی لوٹا دی، آنکھوں میں روشنی اللہ نے ڈالی، یہ نعمت، اس کو جلد اچھی مل گئی، اس کو بال اچھے مل گئے، اس کو آنکھوں کی بینائی مل گئی، اور ساتھ ساتھ اس سے پوچھا مال کون سا پسند ہے؟ کہا بکریاں میں، تو اس کی ایک وادی گوئے اس طرح کے پہاڑیوں کے درمیان کی پوری جگہ بھر گئی، اتنی اللہ نے بکریاں لا کر۔ اب کچھ عرصہ گزر گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا، اب امتحان ہو رہا ہے، نعمتیں مل گئی، جسمانی بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، ہمارے پاس بھی آج دیکھا ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اب فرشتہ آیا سب سے پہلے اسی برس والے کے پاس، اب تو وہ خوبصورت تھا نا، آگے کہنے لگا ایک مسکین آدمی ہو، غریب آدمی مسافر ہو، سفر کا دانے راہ ختم ہو چکا ہے، اب جانے کے لیے پاس ہو ایک آدمی اللہ کے لیے دے دو۔ اس نے کہا کہ میرے اور بہت سارے کام ہیں، بڑے پروجیکٹ کھولے ہوئے ہیں، نہیں ہے کچھ بھی، جاؤ۔ اب اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی نہیں ہو جسے کوڑ کی بیماری تھی۔ اب اپنی اوقات بھول گئے نا، انسان جلدی اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اصلیت کو یاد رکھا کرے۔ کی بیماری تجھ سے نفرت کرتے تھے، آج تو بڑا چودھری بنا ہوا ہے، آج تیرے پاس مال بہت ہے، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ کی راہ میں کیوں نہیں دے رہا؟ لگا کیسی بات ہے، یہ تو مجھے اکابرین سے ملا ہے، وراثت ہمارا خاندانی ہے سارا، یہ تو ہمیں نسل در نسل مال دولت ملا ہوا ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، کابر کابر۔ اچھا نہیں دیا، اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو
اگر تم اپنی اس بات کے اندر جھوٹے ہو تو پھر اللہ تمہیں تمہاری اسی پرانی عادت میں لٹا دے، جیسے پہلے تھے اللہ ویسا ہی کر دے۔ پھر دوبارہ نا وہ دوسرے کے پاس چلا گیا جو گنجا تھا، اس سے بھی جا کے یہ کہنے لگا مسکین مسافر ہوں کچھ دو، اس نے بھی یہی کہا، اس کو بھی اسی طرح کہا تم گنجے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے دیا کہا نہیں کابرین سے ملا ہے، اصل میں مخاندانی جدی کشتی مارتا ہے۔ پھر تیسرے کے بعد چلا گیا نبی، اس کو بھی کہتا ہے اللہ اگر جھوٹا ہے اللہ تجھے تیری پرانی حالت میں واپس لوٹا دے۔ پھر یہ نبینے کے بعد چلا کہنے لگا کہ میں مسافر اور مسکین آدمی اسی طریقے سے جاؤں۔ اس نے کہا ایسا کرو، یہ واقعی میں نبینا تھا، میرے پاس آنکھیں نہیں تھیں، اللہ کا بڑا انعام ہوا اس نے مجھے آنکھوں سے نوازا، اور میرے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے مجھے اس مال کے ساتھ نوازا ہے۔ اب تو مسافر اگر اس اللہ کے نام کا مانگ رہا ہے نا جس نے مجھے نوازا، یہ میرا ریوڑا بکریوں میروں کا جتنی چاہے لے جا، جتنی چاہے میرے لیے چھوڑ دے، تیری مرضی۔ ایسا سمجھ کہتا ہے جو تیرا دل کرتا ہے لے جا، تیری مرضی، جو میرے لیے چھوڑتا ہے تیری مرضی، جو چھوڑ کے جاتا ہے لے اللہ کے نام پہ جتنا دیتا۔ اس نے کہا نہیں اللہ نے یہ برکت دے، رضی اللہ عنہ وسکت عن صاحبیک، اللہ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، تو اللہ کا شکر گزار بن کے پاس ہو گیا، تیرے دونوں ساتھی ناراض، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ تو کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب نعمت آتی ہے تو وہ نعمت آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ تو ان نعمتوں کے متعلق قیامت والے دن سوال ہوگا، اگر اس سوال کی سختی سے کوئی بچنا چاہتا ہے، آج دنیا میں اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ اقول قولی ھذا کچھ سوال یہ وہ نہیں جو اندر چیزیں ہیں اندر بھی داخل نہیں ہو رہی ہے، وہ حدیث اس کے اوپر منطبق نہیں کی جا سکتی۔ ایک سو کیا میں پول میں پانی کے اندر نہ سکتا نجس ہو چینج ہو جائے پھر اس پانی کے اندر نہیں ڈال سکتا نجس ہو۔ کیا کسی کافر کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کافر کے لیے کی جا سکتی ہے جس کا کفر اور اس کی ظلم مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئے۔ اس کے لیے جو دعا کا دعا کا طریقہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرضی میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کافروں کے لیے کوئی دعا کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جسے وہ اسے ڈالتا تھا۔ اگر کوئی کافر اپنے زور اور پاور کی وجہ سے ظلم میں بڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کو ظلم کر رہا ہے تو اس کے لیے خود نام کا دعا کی جا سکتی ہے، مطلب بھی کی جا سکتی ہے اللہ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ اور نام لے کر بھی کی جا سکتی ہے، اللہ علیہ فلان اللہ فلاں تو خود ہی پکڑ لے، تو اس طرح وہ دعا کرنا جائز اور درست ہے۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا